انہوں نے بیان کیا البحر الرائق شرح کنز الدقائق، اور امام ابن نجیم نے البحر الرائق میں امام طحاوی کا قول اور ان کا مذہب لے آئے ہیں۔ اور امام طحاوی جو سب سے پہلے امام اعظم یعنی امام ماتوریدی کے طریق پر، امام ماتوریدی کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ حنفیہ کے مطابق عقیدہ مرتب کرنے والے وہ امام طحاوی، اور سب سے بڑے حنفی محدث تاریخ اسلام کے، سب سے بڑے حنفی محدث تاریخ اسلام سے پہلے اور بڑے، ان امام طحاوی کا عقیدہ لا کے اور علماء احناف کا مذہب روایت کرتے ہیں، ان کی روایت کر کے امام ابن نجیم فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ مرتد ہے، صرف اسی پر ارتداد کا حکم لگایا جائے۔ ما تیقن انہ ردۃ یحکم بہا بہی، 100% یقین ہو کہ یہ مرتد ہو گیا، اس پر ارتداد کا حکم لگایا جائے، اور جس کے بارے میں شک ہو، ذرہ بر بھی شک ہو اس کے ردہ ہونے کا، تو لا یحکم بہا، اگر معمولی سا بھی شک ہو ذرہ پر تو اس پر ارتداد کا حکم نہ لگایا جائے۔ اس کے قول، اس کے کلمات میں اگر معمولی شک بھی ہو، اختلاف پیدا ہو جائے، بھئی ہاں یہ بنتا ہے گستاخی، کوئی کہے نہیں بنتا بھئی، اس میں یہ مختلف معنی کا احتمال ہے، اس میں یہ معنی ہے، اس کا اشارہ ادھر ہے، دوسرا کہے نہیں ہے، جس میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ مرتد اور کافر ہوا یا نہیں ہوا، تو امام ابن نجیم الحنفی اور امام طحاوی کا قول، احناف کا مذہب یہ ہے اس پر حکم ارتداد کا اور کفر کا نہ لگایا جائے، کیونکہ فرماتے ہیں اذ الاسلام ثابت لا یزول بالشک، کہ اسلام ثابت ہے اور شک کے ذریعے کبھی وہ زائل نہیں ہوتا۔ اور پھر امام ابن نجیم فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ اِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ هَذَا أَن لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، عالم اور مفتی پر واجب ہے کہ جب ایسا مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ مسلمانوں کی تکفیر میں جلد بازی نہ کرے، انہیں کافر قرار دینے، مرتد قرار دینے میں جلدی نہ کرے، احتیاط اور تاخیر اور تأمل اور تفکر کرے۔ اب امام ابن نجیم دوبارہ اسی صفحہ 134 پر پھر لکھتے ہیں وجہ، اور یہ جو ابن نجیم حنفی کا یہ قول ہے البحر الرائق کا، اسی کو جامع الفصولین میں بھی بیان کیا گیا، اسی کو امام طحاوی نے بھی بیان کیا تھا جو میں نے آپ کو پہلے کوٹ کر کے بتایا۔ فرمایا کہ وَمَا يَشُكُّ أَنَّهُ رِدَّةٌ لَا يُحْكَمُ بِهَا إِذَا الْإِسْلَامُ الثَّابِتُ لَا يَزُولُ بِشَكٍّ مَا أَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ هَذَا أَن لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَا أَنَّهُ يَقْضِي بِصِحَّةِ الْإِسْلَامِ الْمُكْرَهِ، اور پھر فرماتے ہیں آگے بیان کر کے فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِهَا بے شمال فیما نقل، میں نے مسائل بیان کیے، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ كَافَرَ مَا أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ عَلَى قِيَاسٍ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا کہ معمولی سا بھی شک آ جائے، اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو اس کو شک کہتے ہیں، دو اہل علم کا اختلاف ہو جائے، 4-5 کا آپس میں باہمی اختلاف ہو جائے، احتمال کی وجہ سے تو شک آ گیا، فرمایا اگر شک آ جائے تو اسلام کو زائل نہ کریں، تکفیر نہ کریں، اس لیے کہ اسلام کا پہلو غالب رہے گا، اور مفتی اور عالم کی طرف یہ مسئلہ جائے تو وہ تکفیر میں کبھی جلدی نہ کرے۔ باوجود اس کے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اگر کوئی جبراً اور مکرہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تلوار کے سائے کے نیچے تو اس کا بھی قبول کیا جائے گا۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث، جس نے میدان جنگ میں تلوار کے نیچے کلمہ پڑھ لیا تھا اور صحابی نے مار دیا، تو فرمایا قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا تھا اس نے تلوار کے خوف سے پڑھا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ بار بار پوچھا تھا آقا علیہ السلام نے۔ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی قبول ہے اس کا صحت اسلام، اسلام یہاں تک جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اقوال بیان کیے، انہیں کہا بے شمار آپ کو اقوال اور کلمات لوگوں کے ایسے ملیں گے ہماری کتب فقہ میں، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ كَافَرَ، جب اس پہ حکم پر آئیں گے تو کئی فقہا کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا، مَا أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ۔ یہ امام ابن نجیم کی عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق،
جلد 13 صفحہ 487 اور عام مطبوعہ کتب میں جلد 5 صفحہ 134، یہ شروع کے ساتھ ہیں الگ، فرماتے ہیں کہ آپ کو بے شمار کتب فقہ اور عقیدہ میں ایسے قول اور کلمات ملیں گے کہ قد ذکر فی بعضھا انہ کافر ما انہ لا یکفر، ایک ہی سطر پہ لکھا ملے گا کہ فلاں فلاں فقہا نے کہا وہ کافر ہو گیا، فلاں نے کہا نہیں کافر نہیں ہوا۔ تو فرمایا جب ایک ہی قول پر 2 قول مل رہے ہیں، حکم مل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کافر ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا، تو فرمایا شک پیدا ہو گیا، لہٰذا اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں آگے اسی طرح، آگے امام ابن نجیم البحر الرائق میں، اور اسی طرح امام یوسف بن احمد الخوارزمی الفتاوی الصغریٰ میں آگے بیان کرتے ہیں، جلد 5 صفحہ 134 البحر الرائق کا، اور فتاوی صغریٰ میں فرماتے ہیں الکفر شیء عظیم فلا اجعل المؤمن کافرا متی وجدت روایتا انہ لا یکفر۔ ہمارے ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ لوگوں کسی پر کفر کا حکم کرنا شیء عظیم ہے، بہت بڑا امر ہے۔ کفر کہہ دیا مطلب امت محمدی سے خارج، ملت اسلامیہ سے خارج، کافر، مرتد، واجب القتل، نہ جنازہ نہ دفن، اتنا بڑا حکم لگانا۔ فرماتے ہیں کہ خود اب امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور امام خوارزمی فرماتے ہیں کہ فلا اجعل المؤمن کافرا، میں کسی ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مومن کو کافر نہیں کروں گا۔ کب؟ متی وجدت روایتا انہ لا یکفر، اگر ایک روایت اور قول بھی مجھے مل جائے کہ وہ کافر نہیں ہوا تو اس ایک روایت پر بھی اعتماد کر لوں گا اور تکفیر نہیں کروں گا۔ اسی طرح امام ابن نجیم حنفی نے پھر البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 5 صفحہ 134 میں اگلی بات بیان کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں، اور یہ خلاصۃ الفتاوی میں بھی بیان ہے، وہ فرماتے ہیں وفی الخلاصہ، کہ خلاصہ، اور جامع الاصغر میں بھی آیا ہے۔ جامع الاصغر کا بھی قول لاتے ہیں، بار بار وہ چیزوں پہ لاتے ہیں کہ کئی کلمہ ایسے ہوتے ہیں قد اطلق الرجل کلمۃ الکفر عمدا قال بعض اصحابنا لا یکفر وقال بعضهم یکفر، یہ الجامع الاصغر کے کلمات ہیں کہ کسی ایک شخص نے کلمہ کہا، کلمہ کفر، میں آگے اس کی بھی وضاحت کروں گا، ایک کلمہ کہا تو قال بعض اصحابنا لا یکفر، ہمارے فقہائے احناف میں بعض نے اس پر کہا کہ کافر نہیں ہوا، وقال بعضهم یکفر، بعض نے کہا کافر ہو گیا۔ اس قسم کی مثالوں کو دے کر پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ فی الخلاصۃ وغیرہ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ توجب التکفیر ووجہ واحد یمنع التکفیر، فرماتے ہیں اگر ایک مسئلہ یا قول کسی کا کلمات ایک کیس آپ کے سامنے آئے جس میں بہت سے اسباب اور وجوہ اور دلائل، وجوہ ایسے ہوں جو توجب التکفیر، جو اس کے کافر ہونے کو واجب کرتے ہیں، بہت سی وجوہ، بہت سی ایسی ہیں جو اس پر کفر کو واجب کرتی ہیں، لیکن وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرِ، اور ایک وجہ، صرف ایک دلیل اور وجہ سبب ایسا بھی ہے جو تکفیر کو منع کرتی ہے، تکفیر سے روکتی ہے۔ آگے امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور صاحب الخلاصہ فرماتے ہیں فَعَلَى الْمُفْتِي أَن يَمِيلَ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ